السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں دوست دارم بائی عریش شاہ پارٹ 18۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن پھر بھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ اس کے بازو میں پڑی وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ بند آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے چور نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ اسے باہوں میں قید کیے گہری نیند میں تھا۔ وہ سچ مچ میں سو رہا تھا۔ اس بات کا یقین کرنے کے لیے اس نے اپنی مرمری ہاتھ کی نازک انگلی آہستہ سے اس کے گال پر رکھی۔ اسے کوئی رسپانس نہ ملا، وہ ویسے ہی سو رہا تھا۔ دھرم سائی، آپ سچی میں سو رہے ہیں کیا؟ اس نے اس کے کان کے قریب بے حد آہستہ آواز میں کہا۔ اس بار بھی سامنے سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ مطلب کیا آپ سچ میں سو رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ سوتے ہوئے کتنے پیارے لگتے ہیں؟ سچی، میں بالکل سچ بول رہی ہوں، آپ سچ میں بہت پیارے ہیں، اور آپ کے اتنے پیارے ہونے کی وجہ سے میں یعنی آپ کی بیوی آپ کو انعام دینے جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو کیا انعام دینے جا رہی ہوں؟ کیسے پتہ ہوگا؟ میں بتاؤں گی تو پتہ چلے گا نا۔ وہ اس کے بالکل قریب اپنی ہی دھن میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ دارم کو گہری نیند میں محسوس کر کے بھی وہ بے حد خوش تھی۔ تو اب آپ تیار ہو جائے، آپ کو آپ کا گفٹ ملنے والا ہے، لیکن افسوس کہ جب آپ جاگیں گے تب آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے آپ کو کوئی گفٹ دیا ہے۔ خیر، یہ تو آپ کی بیڈ لک ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے افسوس سے بولی اور آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے نازک ہاتھوں میں تھام کر ذرا سا اونچا کر چکی تھی۔ اسے قدرتی بہت حسن سے نوازا گیا تھا، اس کی وجاہت لفظوں کی محتاج نہ تھی۔ یہ بے حد حسین شخص اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ اس نے بے حد نرمی سے غیر محسوس انداز میں اس کے ماتھے پر اپنے نازک لبوں کو رکھا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کی مونچھوں کے نیچے انابی لبوں کو چھونے لگی۔ بہت ہمت کرنے کے باوجود بھی وہ نہ کر سکی تھی جو کرنا چاہتی تھی۔ آہو دھرم سائی، آپ تو بالکل فری ہی ہو گئے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے سینے میں اپنا آپ چھپاتی ہوئے شرما کر سرگوشی نما آواز میں بولی، جبکہ اس کی ساری باتوں پر خاموش رہنے کی بھرپور کوشش کرنے کے باوجود بھی مسکرا دیا تھا۔ اس کے حسین سراپے کو وہ آہستہ سے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ در کو لگا کہ وہ اسے نیند میں اپنے حصار میں لے چکا ہے، جبکہ وہ بھی اسے تنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایسی کرم نواز آگے بھی ہوتی رہے، لیکن اس کا یہ نیا انداز دھرم سائی کے دل میں ہلچل ضرور پیدا کر گیا تھا۔ اسے اچھا لگا تھا اس کا طریقہ اپنی محبت جتانے کا۔ وہ کھل کر اپنے پیار کا اظہار نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے نیند میں ہونے کا سوچ کر وہ اسے بے حد خوش کر گئی تھی۔ اس کی یہی ادا تو اسے پاگل کرتی تھی۔ آج اپنے معصومانہ انداز سے اس نے دھرم سائی کو مزید اپنا دیوانہ کر دیا تھا۔ دوسری طرف، یہ کیا ہے سنان سائی؟ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو اچانک سنان سائی نے شرارت سے آہ بھری، جس پر وہ شرما کر نظریں چراتی آئینے کے سامنے آ رکی۔ جب نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ٹکٹ پر پڑی، یہ ہنی مون ٹرپ کے ٹکٹس ہے جانا، میں لے کر جا رہا ہوں تمہیں اس ظالم سماج سے دور، جہاں کوئی ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر پائے گا، جہاں میں ہوں گا، تم ہوگی اور ناران کاغان کے خوبصورت نظارے۔ اسے اپنے حصار میں لیتے وہ اسے بتا کر اس کے چہرے کی رونق دیکھنے لگا۔ کیا سچ میں ہم ناران اور کاغان جانے والے ہیں؟ یا اللہ، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ خوبصورت پہاڑ پر بہتے جھرنے، کتنی خوبصورت جگہ ہے وہاں، ہائے کتنا مزہ آئے گا، ہم کب جا رہے ہیں؟ وہ خوشی سے اس سے پوچھنے لگی۔ ہم بہت جلد جا رہے ہیں جانا، بلکہ کل شام کو ہم نے یہاں سے روانگی کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم وہاں پہنچ کر تم اپنی ساری من پسند جگہ پر گھوم پاؤ گی، جہاں تمہارا دل چاہے گا وہاں لے جائے گا تمہارا عاشق تمہیں۔ اس کی گردن پر بے ساختہ اپنے لب رکھتے ہوئے وہ مزید اسے خود میں قید کرنے لگا۔ اس کے ارادے جان کر زرنش نے فوراً فاصلہ قائم کیا تھا، جس پر سنان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ یہ فاصلہ بنانا بند کرو بیگم، میں جب تک چینج کر کے آتا ہوں تب تک میرا انتظار کرو، باقی باتیں وہ ایک دوسرے کے بے حد قریب کریں گے۔ وہ بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے بولا تو زرنش نے مسکرا کر نظریں چرا لی۔ وہ اس کی شرارتی نظروں سے بری طرح سے گھبرا جاتی تھی، تبھی تو وہ اسے مزید تنگ کرتا تھا۔ اسے چھوڑ کر وہ چینج کرنے گیا ہی تھا کہ پیچھے اس کا فون بجنے لگا۔ پتہ نہیں سنان سائی کو کتنا وقت لگے گا۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جبکہ بار بار فون بجتا اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔
اس نے اس کا موبائل اٹھا کر نمبر دیکھا تو نمبر سیف نہیں تھا۔ جو بھی کوئی ہے اسے بتا دیتی ہوں کہ سنان سائی مصروف ہے۔ بعد میں فون کر لیے۔ مسلسل چھٹی بار فون بجنے پر اس نے فون اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یس کا بٹن پریس کرتے ہی فون کان سے لگا کر سلام کیا ہی تھا کہ پیچھے سے اچانک کسی نے فون چھین لیا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو سنان اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ جلدی سے موبائل فون بند کرتا موبائل بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ کیوں اٹھایا تم نے فون؟ خبردار زرنش، جو تم نے میری پرسنل کال اٹینڈ کی، مجھے اس چیز سے نفرت ہے۔ کچھ چیزوں کے لیے میں کسی طرح کی نرمی برداشت نہیں کروں گا۔ ہر چیز کی ایک الگ جگہ ہوتی ہے اور میرے موبائل سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خبردار، جو آج کے بعد تم نے میرے فون کو ہاتھ لگایا۔ سنان سائی، وہ بار بار کال 1000 بار آئے تب بھی تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے پریشانی سے کہنے پر وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بے حد غصے سے گرجا۔ میرے فون سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس پر کال آئے یا کسی کا میسج آئے میں تمہیں دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آئی میری بات سمجھ میں تمہیں؟ وہ اب بھی بے حد سختی سے بول رہا تھا۔ جی، زرنش نے بھیگے لہجے میں بڑی مشکل سے یہ لفظ ادا کیا۔ سنان کا یہ غصہ ہونا اسے بری طرح سے ہٹ کر گیا تھا۔ اتنی ذرا سی بات پر اتنی سختی سے کوئی بھلا کیسے ڈانٹ سکتا ہے؟ جبکہ سنان سائی مزید کوئی بھی بات کیے بنا وہاں سے نیچے چلا گیا۔ جبکہ زرنش کو اس وقت بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ شادی کے تیسرے ہی دن وہ سنان سائی سے اس طرح کی امید تو ہرگز نہیں کرتی تھی۔ اس کا دل اب تک دھک دھک کر رہا تھا۔ ساحر سائی کی قربت نے اسے ساری رات سونے نہ دیا۔ اس کا اتنے پاس آنا اور پھر اس کی اس حرکت نے اسے گھبراہٹ کا شکار کر دیا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے لرز رہا تھا۔ اس نے جس طرح سے اپنی شدت کا لمس اس کے لبوں پر چھوڑا تھا، اسے تو سوچ کر ہی خود سے شرم آنے لگی تھی۔ اس نے جس طرح اس کی کمر کو قید کر کے اپنے قریب کیا تھا، اس کے ہاتھ کا لمس اب تک اپنی کمر پر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب ثنا اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن آج جب پھپھوسائی واپس گئی تھی تو وہ کافی ریلیکس ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے لڑکی، تم اتنی خاموشی اور شرافت سے بیٹھی ہو؟ خیر تو ہے؟ وہ ایک نظر سے دیکھتی سوال کرنے لگی۔ زاوش کا یوں بیٹھنا کوئی چھوٹی سی بات تو نہ تھی۔ ثنا عدی، فرض کرے اگر کوئی آپ کے لپس پر چھوڑو یار، ابھی میں موڈ میں نہیں ہوں بیوٹی ٹپس دینے کے۔ وہ بات ختم کرتی اس کے قریب سے اٹھنے لگی جب زاوش نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، میں بیوٹی ٹپس نہیں مانگ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی آپ کے لپس کو اپنے لپس سے لاک کر… استغفر اللہ لڑکی، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کہاں سے دیکھا ہے تم نے یہ سب کچھ؟ ثنا بے حد غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دیکھو میری جان، ہر چینل مت دیکھا کرو، خاص کر انڈین اور انگلش چینل تو بالکل بند کروا دینے چاہیے۔ اس کیبل نیٹ ورک سے بچیوں کا دماغ خراب ہو رہا ہے اور کچھ نہیں۔ اور یہ سب کچھ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسے کس کرنا کہتے ہیں اور یہ سب کرنے سے لڑکی پریگننٹ ہو سکتی ہے۔ وہ اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں سمجھانے لگی۔ کیا مطلب؟ کس کرنے سے بیبی ہو جاتا ہے؟ حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو ثنا نے ہاں میں سر ہلایا، جس پر زاوش کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ دماغ پہ بس ایک ہی سوچ سوار تھی، کیا وہ پریگننٹ ہے؟ دوسری طرف دھرم سائی کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ تیار ہو کر نیچے آ گئی تھی۔ اسے جگانے کی غلطی اس نے ہرگز نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ دھرم سائی رومانس کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی آگے ہے اور وہ اس چیز میں اس کا مقابلہ ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دھرم سائی کی شدتوں کا مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر ہے۔ کچھ معاملوں میں وہ صرف اپنے دل کی ہی سنتا تھا۔ وہ نیچے آئی تو بابا سائی نے اسے اپنے پاس بلایا اور بیٹا سائی، یہ ٹکٹس رات کو آ گئے تھے۔ سنان سائی تو اپنے ٹکٹس لے گیا تھا، لیکن دھرم سائی آیا نہیں، اسی لیے میں نے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ آج شام اپنی تیاری مکمل کر لینا، تم اور دھرم سائی کشمیر روانہ ہونے والے ہو۔ میں نے سوچا کہ شادی کے بعد تھوڑا ایک دوسرے کے ساتھ گھوم پھر کر اچھے سے ایک دوسرے کو سمجھ لو، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارو، اپنی آنے والی نئی زندگی کو خوشحال بناؤ اور خوش رہو۔ تمہیں خوش دیکھ کر تمہارا باپ جیتا ہے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے بے حد محبت سے بولے تو وہ بھی خوشی سے ان کے ہاتھ سے ٹکٹ لینے لگے۔ میں دھرم سائی کو بتا کے آؤں نہ جانے کیوں اسے دھرم کے ساتھ جانے کا سوچ کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، جاؤ، جا کر بتا کے آؤ۔ اس کی خوشی دیکھتے ہوئے وہ مسکرا کر بولے تو وہ جلدی سے خوشی اپنے کمرے کی جانب جانے لگی۔ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو دھرم کو آئینے کے سامنے کھڑے اپنے بھیگے بالوں کو تولیے سے پوچھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے کسرتی وجود پر کوئی شرٹ نہیں تھی، اس وقت وہ تولیے اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اسے جاگتے دیکھ کر نور کو اور بھی زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ اس کے بچوں جیسا انداز دیکھ کر وہ دلکشی سے مسکراتا اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں قید کر چکا تھا۔ جانم سائی، اتنی خوشی کس بات کی ہے کہ آپ خود میری پناہوں میں چلی آئی ہے؟ اسے خود میں قید کرتے ہوئے وہ بے ساختہ اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔
اسے اتنے قریب محسوس کرتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ بنا شرٹ کے کھڑا ہے۔ اف دھارم سائی، آپ نے کپڑے تک نہیں پہنے، وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی، لیکن دھارم نے اسے خود سے دور نہ جانے دیا، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ تو جانم سائی، ہم میں کون سا کوئی پردہ ہے کہ تمہارے سامنے کپڑے پہننا ضروری ہوں گے؟ اسے اپنے بے حد قریب کیے وہ اسے تنگ کرنے لگا۔ ہاں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کمرے میں یوں ننگے گھومیں گے؟ کم از کم بندہ شرٹ تو پہن کر رکھتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے سکس پیکس کی نمائش کرنے کی۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے وہ اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کے انداز اور ان باتوں پر وہ مسکرایا جا رہا تھا۔ میں کون سا پوری دنیا کے سامنے نمائش کر رہا ہوں؟ یہ نمائش بھی صرف تمہارے لیے ہے جانم سائی۔ اس کے چہرے کو اوپر کرتے وہ شدت سے بھرپور انداز میں اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چومتا، اسے مزید خود میں قید کرتا، اپنے سینے میں چھپا گیا۔ ہم کشمیر جا رہے ہیں جناب، گھومنے کے لیے، وہ اسے ٹکٹ دکھاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ ہاں جانم سائی، میں نے ہی آرڈر کر کے منگوائے تھے یہ ٹکٹس، لیکن مجھے لگا تھا کہ تم کشمیر کی بجائے کہیں فورن کنٹری جانا پسند کرو گی ہنی مون کے لیے، لیکن مجھے کشمیر بہت زیادہ پسند ہے اور میں یہی چاہتا تھا کہ ہم ہنی مون کے لیے کشمیر جائیں، لیکن تمہاری خوشی دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ تم بھی یہی چاہتی ہو۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے بولا تو در نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا، جس پر دارم نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اچھا چلے اب نیچے چلتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر کے بعد چلتے ہیں، اسے اپنی باہوں میں لیے وہ اسے قریب کرتا پیار سے بولا، اور اس کے لبوں پر جھکنے ہی لگا کہ اچانک در کا فون بج اٹھا۔ جب تم میرے پاس ہوتی ہو یہ فون بند رکھا کرو، کال کاٹو، وہ سختی سے بولا۔ موم کا فون ہے، وہ اسکرین کی جانب دیکھتے جیسے اس سے معذرت کر رہی تھی، لیکن دارم کو اس کی بات بالکل اچھی نہ لگی، تبھی تو اس کے ہاتھ سے موبائل چھینتے ہوئے اگلے ہی لمحے اسے زمین پر پوری شدت سے پھینک چکا تھا کہ اب فون کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ اپنی موم کو بول دینا کہ اب وہ تمہیں میرے فون پر کال کیا کرے، کیونکہ میرے شوہر کو بے وجہ کی ڈسٹربنس پسند نہیں ہے۔ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں قید کرتا اور بنا اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لے چکا تھا۔ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں جذب کرتا وہ اس سے الگ ہو کر حیرانگی سے زمین پر پڑے اپنے فون کو دیکھنے لگی۔ آپ نے میرا فون توڑ دیا، بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی نظروں میں خمار دیکھ وہ نظریں چرا گئی تھی۔ وہ میرے کام میں دخل اندازی کر رہا تھا اور مجھے تمہارے اپنے درمیان کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی، وہ بنا شرمندہ ہوئے بولا تو نور اسے گھور کر رہ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بے جان سی چیز ہم دونوں کے درمیان کہاں سے آ رہی تھی؟ میں اپنی موم سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں، ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور آپ نے فون ہی توڑ دیا۔ اسے سچ مچ میں دکھ ہو رہا تھا۔ اگر تمہاری موم کو تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو میرے فون پر فون کر کے تم سے بات کر لے گی، لیکن ہنی مون ٹرپ کے دوران میں کسی طرح کی ڈسٹربنس برداشت نہیں کروں گا۔ تمہاری موم کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں تمہارے آس پاس کہیں ہوں، اسی وقت فون کرنے لگتی ہے، اور مجھے اس چیز سے غصہ آتا ہے۔ ہنی مون سے واپس آنے کے بعد میں تمہیں موبائل لے دوں گا، لیکن وہاں تمہارا سارا دھیان مجھ پر رہنا چاہیے، اسی لیے اپنی موم کو سمجھا دینا کہ ہنی مون ٹرپ کے بعد وہ تمہیں فون کر سکتی ہے، لیکن صرف 10 بجے سے لے کر شام 5 بجے کے دوران۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ اب تم پیکنگ کرو، تب تک میں اپنا کام ختم کر کے آتا ہوں، آج شام ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کا چہرہ تھپتھپاتا اپنا غصہ اس کے لبوں پر نکال کر وہ تو نیچے جا چکا تھا، جبکہ در اب زمین پر بیٹھی اپنے موبائل کے ٹکڑے اکٹھے کر رہی تھی۔ موبائل کی کیا غلطی تھی؟ اس بیچارے کو کیوں توڑا؟ اگر اتنی ڈسٹربنس ہو رہی تھی تو بتا دیتے مجھے، میں فون بند کر کے رکھ دیتی، توڑنے کی کیا تک بنتی ہے؟ یا اللہ، میرا بیچارہ فون، اب میں ہنی مون پر جا کر پکچرز کیسے لوں گی؟ دھارم سائی کو تو احساس تک نہیں ہے کہ میرا کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے انہوں نے۔ میں آپ سے بالکل بات نہیں کرنے والی دھارم سائی، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ کوئی ایسا کرتا ہے کیا؟ اس ننھے سے موبائل کا کیا قصور تھا جو اس پر اتنا غصہ نکال دیا؟ کیا سوچا تھا میں نے کہ وہاں خوبصورت نظاروں میں جا کر خوب انجوائے کروں گی، اور یہ کیا ہو گیا؟ وہ اپنے موبائل کو دیکھتی افسوس سے بولی۔ وہ زرنش کو ڈانٹ کر کمرے سے باہر چلا آیا تھا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف اس مسئلے کا حل چاہتا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکال کر کال کی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ مسکان؟ کیوں بار بار مجھے فون کر کے تنگ کر رہی ہو تم؟ کیا تمہیں ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں تم سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا؟ دماغ خراب کر رکھا ہے تم نے؟ غلطی ہو گئی مجھ سے، تم جیسی لڑکی سے تعلق جوڑا، بخش دو مجھے، خدا را جینے دو اب مجھے۔
دوسری بار تمہارا فون نہیں آنا چاہیے۔ اگر اب تم نے مجھے فون کیا تو مجھے مجبوراً آ کر تمہیں سمجھانا ہوگا۔ وہ بے حد غصے سے بول رہا تھا جب اسے دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ اس کی ایک بات سننے کے بعد اس نے ایک نظر حویلی کے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ میں وہاں نہیں آ سکتا مسکان، میرے اپنے ہزار مسئلے ہیں۔ آج میں زرنیش کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں تو نہیں، میں تم سے ملنے نہیں آ سکتا۔ اس بار وہ غصے سے بولا تھا جبکہ دوسری طرف سے مسلسل اسے بلایا جا رہا تھا۔ مسکان، تم میری بات کو سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اب تم اپنی لمٹ کراس کر رہی ہو۔ جب میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کسی طرح کا تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتا تو تم سے ملنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا پاکستان مت آنا، لیکن پھر بھی تم یہاں آ گئی، اور اب یہاں آ کر تم میرے لیے اچھا خاصا مسئلہ کھڑا کر رہی ہو۔ اگر حویلی میں کسی کو پتہ چل گیا تو تم نہیں جانتی کتنا بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ مسکان پلیز میری بات مانو اور جتنی جلدی ہو سکے واپس چلی جاؤ۔ پلیز میرے لیے تمہارے دل میں جو بھی جذبات ہیں ان سب کو یہیں پر دفنا دو۔ ایسا کبھی ممکن نہیں ہے جیسا تم چاہتی ہو۔ میں شادی کر چکا ہوں اور الحمدللہ میں زرنش کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اب میری زندگی میں تمہاری کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے اور تمہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ مسکان، تم بار بار ایک ہی بات کی ضد کیوں کر رہی ہو؟ دوسری طرف سے بات سننے کے بعد وہ پھر سے ذرا سختی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں تم سے ملنے کے لیے، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ اس ملاقات کے بعد تم واپس چلی جاؤ گی اور کبھی واپس نہیں آؤ گی۔ اور جہاں تک ہمارے تعلق کی بات ہے تو میں جتنا جلدی ہو سکے اس تعلق کو ختم کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں تم سے ملنے کے لیے، اس نے فون رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا ارادہ واپس اپنے کمرے میں جا کر زرنش کو منانے کا تھا، لیکن اب وہ مسکان سے بھی وعدہ کر چکا تھا کہ وہ اس سے ملنے آنے والا ہے۔ اگر وہ زرنش کو منانے کے لیے جاتا تو اس سے بہت زیادہ وقت لگ جاتا اور پھر وہ مسکان سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر پاتا، اور اس وقت مسکان کو سب سے چھپا کر رکھنا ہی اس کے لیے بہتر تھا۔ اگر مسکان اپنا کہا سچ کر دکھاتی تو اس کے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی ہو سکتی تھیں۔ زرنش اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھی بلکہ وہ اس کی محبت تھی، لیکن مسکان اس کے لیے کسی بھی طرح کی مصیبت کھڑی کر سکتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر مسکان واپس نہ گئی تو سب کچھ بھی گزر جائے گا اور اب وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی خراب نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسی لیے مسکان کا واپس جانا ہی بہتر تھا۔ اس وقت گزرنے سے زیادہ مسکان سے ملنا اہم تھا، اسی لیے وہ بنا اپنے کمرے میں گئے وہیں سے مسکان سے ملنے کے لیے نکل گیا۔ کیا مجھے ثنا دی کو بتا دینا چاہیے کہ میں پریگننٹ ہوں؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ ہاں، بتا دینا چاہیے، وہی تو میری مدد کریں گی۔ خود سے پوچھے گئے سوال کا اس نے خود ہی جواب دیا۔ لیکن اگر انہوں نے کسی اور کو بتا دیا تو؟ نہیں بتاتی ان کو، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی۔ انہوں نے تو عروسہ کی برتھ ڈے پارٹی والی بات بھی سب کو بتا دی تھی۔ میں میلاد پہ نہیں بلکہ اس کی برتھ ڈے پارٹی پر گئی تھی۔ یہ اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ مجھے کسی اور کو اعتبار میں لینا ہوگا، لیکن کس کو؟ اس نے اپنی سوچوں کے گھوڑے دوڑائے۔ نور۔ سب کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے نور کا خیال آیا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہاں، مجھے نور سے بات کرنی چاہیے، اسے ہی سب کچھ بتا دیتی ہوں، وہ میری مدد کر سکتی ہے اس معاملے میں۔ ثنا دی پر بالکل یقین نہیں کیا جا سکتا، یہ مجھے پھنسا دیں گی۔ وہ وہیں بیٹھی خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے زاوش تمہیں بیماری ہو گئی ہے، جب سے تمہارا نکاح ہوا ہے تم خود سے باتیں کرنے لگی ہو۔ اگر تمہیں ہر وقت کسی سے باتیں کرنی ہے تو مجھ سے کہو، میں ساحر ادا سے تمہارے لیے سفارش کر کے اچھا سا موبائل منگوا لیتی ہوں، پھر تم دونوں بیٹھ کر نا پیار محبت بھری باتیں کرنا۔ نکاح میں جائز ہے یار، اچھا ہی ہے، تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ جاؤ گے، آگے جا کر تمہارے لیے کافی آسانی ہوگی اور تمہارا ڈر بھی کم ہو جائے گا۔ وہ بے حد شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ اس غسیلے نشئی سے فون پر بات کروں گی؟ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو بالکل غلط لگتا ہے۔ ہاں، مجھے موبائل کا شوق ہے اور یونیورسٹی میں جاتے ہی مجھے میرا اپنا موبائل مل جائے گا، تو سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال میں اس لیپ ٹاپ سے اپنا کام چلا سکتی ہوں۔ کم از کم موبائل حاصل کرنے کے لیے اس کو غسیلے نشئی کا پھندا گلے میں ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، جس پر ثنا نے تحمل سے اس کی پوری بات سن کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے زاوش، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، کیا ساحر ادا جانتے ہیں کہ تم انہیں غسیلے نشئی کہتی ہو؟ مجھے یقین ہے نہیں پتا ہوگا، کیونکہ اگر انہیں پتا ہوتا تو تم زندہ نہ بچتی۔ میرا مطلب ہے کہ جب انہیں پتا چلے گا کہ تم انہیں کیا کہہ کر پکارتی ہو تو تمہاری لاش کہاں دفنانی ہے، یہ بتا دو۔ میں تمہاری اچھی بہن ہونے کے ناطے تمہاری آخری خواہش پوری کروں گی۔ ثنا نے برے دل کا مظاہرہ کیا۔ یا اللہ ثنا دی، کوئی کام کی بات بھی کر لیا کرے، ہر وقت فضول میں بحث کرتی رہتی ہیں۔ اتنا ضروری کام تھا مجھے نور سے اور آپ نے باتوں میں لگا لیا۔ جا رہی ہوں میں،
یہاں سے وہ اسے گھورتی ہوئی اس کے قریب سے اٹھ کر باہر نکل گئی، جبکہ ثنا کندھے اچکا کر اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ دروازے پر رکی اجازت مانگ رہی تھی جب نور نے اسے دیکھ کر خوشی سے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور اپنے موبائل کو ایک طرف رکھ دیا۔ اس کا آپریشن وہ بعد میں بھی تو کر سکتی تھی۔ آؤ نا زاوش، تم وہاں کیوں کھڑی ہو اور تم اجازت کیوں مانگ رہی ہو؟ وہ اسے اندر آنے کی اجازت دیتے ہوئے بولی تو زاوش اس کے قریب پر چوکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ میں بہت بڑے مسئلے میں پھنس گئی ہوں نور، پلیز میری مدد کرو، میری دوست کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ تو سوچ رہی تھی اسے سب کچھ بتائے گی، لیکن آتے آتے اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ وہ صرف اب اس کی کزن نہیں بلکہ اس کے سگے بھائی کی بیوی بھی ہے۔ کہیں یہ بات دارم سائی کے کان میں یہ بات پہنچ جاتی کہ وہ بنا شادی کے پریگننٹ ہے تو وہ تو اسے زمین میں زندہ گاڑ دیتے۔ ہاں زاوش، گھبراؤ مت، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ میں تمہاری مدد کروں گی۔ کیا گڑبڑ ہو گئی ہے؟ اس طرح بوکھلائے ہوئے انداز پر وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میری دوست پریگننٹ ہو گئی ہے اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے ایک ہی سانس میں اسے پوری بات بتا دی تھی۔ کیا تمہاری دوست کی شادی ہو چکی ہے؟ نور نے اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، شادی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، زاوش نے سوچتے ہوئے بتایا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں نور کو سچ نہ پتہ چل جائے۔ تو کیا بچہ اس کے شوہر کا ہی ہے؟ نور کو یہ سوال پوچھتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن زاوش کی پریشانی بے وجہ تو نہ تھی۔ ہاں تو اور کیا، زاوش نے فوراً جواب دیا۔ چلو بس پھر ٹھیک ہے، تم اپنی دوست سے کہو کہ اپنے شوہر کو کہے کہ رخصتی کروائے، ایسے مسئلوں میں رخصتی سب سے بڑا حل ہوتا ہے اور بچہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے۔ تم اپنی دوست کو کہو کہ تم لوگوں سے جو غلطی ہوئی ہے اسے سدھارو اور جلد سے جلد رخصتی کر لو۔ اس مسئلے کا اور کوئی حل نہیں ہے اور اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح تو ہو چکا ہے نا، صرف رخصتی ہی تو ہونی ہے۔ اگر تمہاری دوست زیادہ پریشان ہے تو تم میرے ساتھ اس کی فون پر بات کروا لو، نور نے اسے مشورہ دیا تھا۔ نہیں، میں سمجھا دوں گی اسے، تم نے مجھے مسئلے کا حل بتا دینا، اب میں اسے بتا دوں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس مسئلے کا حل رخصتی ہے، یہی بتانا ہے نا؟ اسے میں بتا دوں گی۔ وہ اچانک اس کے قریب سے اٹھتی تیزی سے باہر کی جانب بھاگ گئی تھی کہ کہیں نور سچ میں اسے اس کی دوست کو فون کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ عجیب لڑکی ہے، پوری بات تک نہیں سنی۔ خیر، اللہ اس کی دوست کی ہر پریشانی ختم کرے، لیکن میری پریشانی کا کیا ہوگا؟ وہ دوبارہ اپنے فون کی جانب متوجہ ہوتی کہنے لگی۔ اب دارم سائی سے تو وہ پکا ناراض ہونے والی تھی، جس کی وجہ سے اس کے سارے کانٹیکٹس ڈیلیٹ ہو گئے تھے۔ اس وقت اس کے پاس اس کی موم کا نمبر بھی سیو نہیں تھا۔ ان کا نمبر اسے زبانی بالکل نہیں آتا تھا۔ پہلے تو سنان نے اس کی مدد کی تھی، اس کا واٹس ایپ کا نمبر چینج کر کے اس کے سارے کانٹیکٹس پاکستان کے نمبر میں محفوظ کر دیے تھے، لیکن اب یہ سب کچھ کیسے ہوگا اسے نہیں پتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اسے دارم سائی پر بے حد غصہ آ رہا تھا، لیکن دارم کے لیے تو جیسے یہ بات کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ تو کیا آپ مجھے ظاہر سائی سے اس بارے میں بات کرنی ہوگی؟ کیا مجھے انہیں بتانا ہوگا کہ وہ بابا بننے والے ہیں؟ ہاں تو نور نے بتایا تو ہے کہ اس مسئلے کا بس یہی حل ہے کہ مجھے انہیں بتا دینا ہوگا۔ یہ کوئی صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، ان کا بھی اتنا ہی ہے جتنا میرا، آخر کس تو انہوں نے ہی کیا تھا نا۔ اب مجھے ان سے بات کرنی ہوگی، مجھے انہیں کہنا ہوگا کہ جتنا جلدی ہو سکے رخصتی کا انتظام کرے، لیکن میں ساری زندگی اس غسیل نشئی کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ یہ غلطی بھی تو میری ہے، مجھے کیا ضرورت تھی وہ بکواس کرنے کی؟ میری زبان جل کر نیچے گر جاتی، میں کبھی مر کر بھی اس جلی زبان کا علاج نہ کرواتی، لیکن میرے منہ سے ایسی بات نکلی تو نکلی کیوں؟ ایسی کیا مری جا رہی تھی میں رسگلے کھانے کے لیے کہ سیدھی منہ چومنے کی بات کر ڈالی؟ یا اللہ جی، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ اس چیز کا تو سوائے رخصتی کے اور کوئی حل بھی نہیں ہے، اور اس غسیل نشئی کے ساتھ ساری زندگی گزارنا میرے بس میں بھی نہیں ہے۔ پلیز میری مدد کرے اللہ جی، مجھے اس مصیبت سے نکالیں۔ میں ابھی بیبی کیسے سنبھالوں گی؟ ابھی تو میں خود بیبی ہوں۔ میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں؟ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی خود سے ہی باتیں کرنے میں مصروف تھی جب دروازے سے ظاہر سائی اندر آتا ہوا نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے اچانک یوں کھڑے ہونے پر ظاہر سائی کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ نمایاں ہو کر غائب ہوئی تھی۔ رات کے بارے میں سوچ کر اس کا دل ایک بار پھر سے بے ترتیبی سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی جتنا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کل رات اس نے جان بوجھ کر اسے کس کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے خواب کو سچ کرنا چاہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ سچ مچ میں سگریٹ سے زیادہ نشیلی ہے یا صرف خواب میں ہی نخرے دکھا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی جانب جا رہا تھا، جبکہ اسے اپنی طرف
اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر زاوش کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ آئی اماں سائی، اس نے ہوا میں آواز دی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی، جبکہ تائی اماں سائی سامنے کچن میں کام کر رہی تھی۔ اس کی سپیڈ دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے مسکرا دیا۔ اس کے شرمانے کا انداز تھوڑا الگ تھا لیکن اچھا تھا، کم از کم ساحر سائی کو تو بہت اچھا لگا تھا۔ وہ اس کے پیچھے جانے کا سوچ رہا تھا کہ سنان سائی گھر میں داخل ہوا۔ ہو گئی جانے کی تیاری؟ سنان سائی واپسی کب تک ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھا تھا، اس سے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں زرنش نے تیاری مکمل کی ہوگی یا نہیں، مجھے تو ایک ضروری کام تھا جس کی وجہ سے مجھے باہر جانا پڑ گیا، ابھی جاتا ہوں، کمرے میں پوچھتا ہوں، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ زرنش اس سے خفا ہے، وہ بھی صبح ضرورت سے زیادہ ہی اس پر سختی کر گیا تھا، جبکہ ایسی کوئی بات تھی بھی نہیں، وہ اس کی بیوی تھی، حق رکھتی تھی اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کا، اسے اتنی سختی نہیں برتنی چاہیے تھی۔ وہ تو اسے ڈسٹرب نہ کرنے کے خیال سے ہی فون اٹھا رہی تھی، لیکن اگر وہ یہ فون اٹھا لیتی تو پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں نکل جاتی۔ وہ اس مسئلے کو زرنش کی پہنچ سے دور ہی رکھنا چاہتا تھا، وہ جلد سے جلد اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ زرنش کے ساتھ گزرے ان کچھ دنوں میں ہی وہ اس کے لیے بے حد عزیز ہو گئی تھی، اب اس کی زندگی میں کسی دوسری کی جگہ نہیں تھی، اور اب وہ یہی بات اس پر ظاہر کرنے کے لیے گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ یہ قصہ یہیں پر تمام کر دے، اس کی خبر تک زرنش کے کان تک نہ جائے، لیکن کیا ایسا ممکن ہو پائے گا؟ کیا وہ زرنش سے یہ سب کچھ کہہ پائے گا؟ کیا یہ سب کچھ چھپانا آسان تھا؟ کمرے میں قدم رکھتے ہی در منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اس کے ناراض ہونے کا مطلب پہلے تو وہ سمجھ ہی نہیں پایا، پھر اسے یاد آیا کہ جاتے ہوئے تو وہ سچ مچ میں اس کے ساتھ کافی بڑا ظلم کر گیا تھا۔ ہاں، لیکن وہ اس ظلم کو ظلم سمجھتا ہی کہاں تھا۔ جانم سائی، میں تمہیں راستے میں منانے کی اپنی طرف سے مکمل کوشش کروں گا، اگر تمہارا دل کیا تو تم مان جانا، اور اگر نہیں تو بھی مان جانا، کیونکہ میں کشمیر کے بے حد خوبصورت رومانٹک موسم میں تمہاری ناراضگی برداشت کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہوں۔ چلو اب جلدی سے نیچے چلو، گاڑیاں تیار ہیں، ہماری فلائٹ 6 بجے کی ہے، اگر وقت پر نکلیں گے تو ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ جلدی کرو، وہ بیگ اٹھا کر اسے کہتا ہوا کمرے سے چلا گیا تھا، جبکہ نور کا منہ بن گیا۔ اس کی ناراضگی کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی کہ وہ اسے منانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنے والا تھا، یہ جان کر نور کو کافی بڑا صدمہ ہوا تھا۔ میری ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب کہ مجھے نیا فون نہیں ملے گا، یہ تو نہیں چلے گا، پتہ نہیں کشمیر کتنا خوبصورت ہوگا، اور میں کشمیر کی ایک ایک جگہ کو اپنے موبائل کے کیمرے میں قید کروں گی۔ نہیں دھارم سائی، آپ میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی نہیں کر سکتے، آپ کو مجھے فون لے کر دینا پڑے گا۔ وہ اٹھ کر جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھاتی نیچے کی جانب چلی گئی تھی، جہاں سب لوگ ہی باہر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دارم اپنا سامان گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ گھر سے وہ چاروں ایک ساتھ نکلنے والے تھے، جبکہ زرنش اور سنان سائی پہلے کاغان اور ناران جانے والے تھے، جبکہ در اور دارم سائی دونوں کشمیر پہلے جانے والے تھے۔ دونوں کا روٹ الگ الگ تھا، کیونکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی ڈسٹربنس کی وجہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ وہ نیچے آ کر سب سے ملنے لگی تو سنان بھی زرنش کے پاس کمرے میں جانے لگا۔ ایک تو اس کا موڈ چیک کرنا تھا کہ کس حد تک خراب تھا، اور دوسرا اسے منانے کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا، اور وہ ہنی مون پر اسے منا ہی لے گا، اسے پورا یقین تھا، لیکن وہ اتنی بے مول تو نہ تھی کہ وہ اس کی ناراضگی کو بالکل کوئی اہمیت نہ دیتا۔ ڈارلنگ، ابھی تک تم یہی کھڑی اپنا آپ سنوار رہی ہو، گاڑیاں آ گئی ہیں، چلو اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ گھائل کرنے والے انداز تم وہاں جا کر اپنا لینا، اور وہاں جتنا چاہے تیار ہو جانا، تمہارے سر کے سائے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابھی کے لیے یہ ناز و نزاکت ادھار رکھ لو، اور جلدی سے نیچے چلو، سب لوگ باہر ہی ہیں۔ اسے شیشے کے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ اس کے پاس آتا اسے اپنی باہوں میں قید کیے بے حد محبت سے بولا تھا۔ اس کے محبت بھرے انداز پر زرنش نے کوئی جواب نہ دیا، بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کا اس قدر سیریس موڈ اس بات کی گواہی تھا کہ وہ اس سے بے حد ناراض ہے۔ وہ بنا کچھ بھی بولے باہر کی جانب جانے لگی تھی، جبکہ اس کی خاموشی نے سنان کے دل کو اداس کر دیا۔ صبح کے لیے ناراض ہو؟ اس کی خاموشی پر وہ اچانک سے اس کا ہاتھ تھامتا اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ نہیں تو اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ مجھے آپ کا فون نہیں اٹھانا چاہیے تھا، مجھے خود بھی سوچنا چاہیے کہ انسان کی 1000 پرسنل چیزیں ہوتی ہیں، شادی ہو جانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر چیز میں انٹرفیئر کیا جائے۔ شاید میں ضرورت سے زیادہ ہی آپ پر حق جتانے لگی ہوں، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں آئندہ مکمل احتیاط کروں گی، میں حد سے آگے نہیں جاؤں گی۔ وہ اسے جواب دیتی باہر جانے لگی تھی۔
جب سنان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ نہیں میری جان، تم ہر چیز میں انٹرفیئر کرنے کا حق رکھتی ہو۔ وہ مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ کب میرا لہجہ اتنا تلخ ہو گیا۔ میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی۔ آئی ایم سوری، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا زرنیش، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں صبح تم میری وجہ سے ہرٹ ہوئی ہو۔ میں بہت برا ہسبینڈ ہوں یار، ابھی نئی شادی ہوئی ہے نا، ہر چیز کو شاید ہینڈل نہیں کر پا رہا، اسی لیے فضول میں تم پر غصہ ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، اگر تم کہتی ہو تو میں اپنے کان پکڑ کر سوری کرتا ہوں، اپنے کان پکڑتے ہوئے محبت سے بولا۔ تو اس کے اس انداز پر زرنیش نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، بس آپ کا غصہ کرنا مجھے برا لگا تھا۔ آپ بے شک مجھے ڈانٹیں مگر اتنے زور سے مت ڈانٹا کریں، مجھے برا لگتا ہے، اس طرح سے کبھی مجھے کسی نے نہیں ڈانٹا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو سنان کو ایک بار پھر سے شرمندگی نے آ گھیرا۔ میں جانتا ہوں میری جان، اور آج کے بعد مجھ سے بھی ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا یقین دلانے والے انداز میں بولا تو وہ بھی اپنے دل سے ہر برا خیال نکالتی پرسکون سی آنکھیں موند گئی، جب اچانک سنان نے اسے خود سے الگ کیا۔ جانا، ہمیں نیچے جانا ہے، بہت وقت ہو گیا ہے، اس سے پہلے کہ ہمیں بلانے کے لیے کوئی اور اوپر آ جائے بہتر ہے کہ ہم خود ہی اپنے رومانس کو خیر آباد کہہ کر نیچے چلیں، جس کا میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، ہنی مون پر بھی تو ہمیں ہی جانا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بے حد شرارتی انداز میں بولا تو زرنیش بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ نیچے آ گئی۔ وہ چاروں گھر سے نکل چکے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ آگے کا سفر کرنے والے تھے، جبکہ زاوش پہلے تو ان سب کے جانے کی وجہ سے کافی اداس ہو گئی تھی، لیکن اب اسے اور ہی ٹینشن لگی ہوئی تھی۔ اس کے دماغ پر صرف ایک ہی سوچ سوار تھی کہ اب کیا ہوگا، وہ کیسے ساحر سائی کو یہ بات بتائے گی۔ وہ تو اس کے سامنے جانے سے بھی گھبرا رہی تھی۔ کیا صرف ایک چھوٹی سی کس کرنے سے انسان پریگننٹ ہو سکتا ہے؟ اس نے کمرے میں آ کر اپنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سوچا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ پریشانی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ثنا آدی کہتی ہے تو ممکن ہی ہوگا، اور ویسے بھی تو راہل نے انجلی کو صرف کس کیا تھا اور وہ پریگننٹ ہو گئی تھی، اور میرے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ میری زبان ہمیشہ مجھے دھوکہ دیتی ہے، اسے میرے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نہیں اللہ جی، آئی ایم سوری، میں آپ کی نعمت کو ہرگز برا نہیں کہہ رہی، وہ تو اپنی ہی قسمت خراب ہے۔ نہیں اللہ جی، آئی ایم سوری، قسمت کا رونا بھی نہیں رونا چاہیے، یہ تو آپ نے لکھی ہوئی ہے، میرا دماغ ہی خراب ہے۔ نہیں اللہ جی، آئی ایم سوری، یہ بھی تو آپ نے دیا ہے، اگر نہیں دیا تو تھوڑی عقل بھی دے دیتے۔ کاش مجھے اس وقت پتا ہوتا کہ کس کرنے سے یہ سب ہو جائے گا، میں کبھی بھول کر بھی انہیں کس نہ کرنے دیتی۔ ہائے میں کیا کروں، آخر میرے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہاں کالج میں ٹرپ جانے کی تیاریاں ہو رہی ہے اور میں یہاں اپنے مسئلے لے کر بیٹھی ہوئی ہوں۔ کیا نہیں سوچا تھا، ٹرپ جاؤں گی، انجوائے کروں گی سب دوستوں کے ساتھ، اور یہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے تو ٹرپ پر جانے کا کوئی انتظام کروں۔ آج رات مجھے ساحر سائی سے بات کرنی پڑے گی، انہیں اس بارے میں بتانا ہوگا۔ یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، ان کا بھی ہے۔ آج رات میں ان کے کمرے میں جا کر انہیں یہ بتا دوں گی، اور پھر وہ جانے، اور ان کا بیبی، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سب سے، اس نے خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے ایسے کیسے لینا دینا نہیں ہے، بیبی تو میرا بھی ہے، میرا لینا دینا ہے، لیکن زیادہ ساحر سائی کا ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے واپس اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب دروازے پر دستک دیتی اماں سائی اندر داخل ہوئی۔ میری جان، ناراض ہو مجھ سے، اسی لیے یہاں کمرے میں آ کر بیٹھی ہو؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگاتے بے حد محبت سے بولی تھی، جبکہ انہیں اس طرح سے لاڈ کرتے دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ آجا نیچے، میں تمہارے لیے رسگلے بنا رہی ہوں، اب اپنی ناراضگی ختم کرو، وہ پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی، جبکہ ان کے رسگلے کے ذکر پر اس کا رونے کا دل کر رہا تھا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ یہ بات وہ سوائے ساحر سائی کے اور کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اسے سب سے زیادہ غصہ تو رسگلے پر آ رہا تھا، جن کی وجہ سے نوبت یہاں تک آ گئی تھی۔ اب کیوں تمہارا منہ بنا ہوا ہے؟ چلو اب ناراضگی ختم کرو اور جلدی سے نیچے آ جاؤ، میں تیار کر چکی ہوں میرا بچہ۔ اس کا ماتھا چومتے بے حد لاڈ سے اسے بلا کر نیچے جا چکی تھی، جبکہ زاوش بیچاری بے بسی سے اٹھ کر نیچے جانے لگی تھی۔ اگر اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ان رسگلوں کی وجہ سے وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے تو اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دیتی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔